خداوند کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں نواز نتھینیل یوٹیوب چینل اور میں ہوں سیمول۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور اس ٹاپک کو اکثر ہم سے بلکہ اکثر کیا روزانہ ہی کسی نہ کسی جگہ پر فیس کرنا پڑتا ہے، اسپیشلی ہم جس ملک میں رہتے ہیں۔ اور اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے بائبل بدل گئی ہے۔ کیا واقعی بدل گئی ہے؟ اس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ ہمارے ساتھ خداوند کے خادم موجود ہیں، جناب نواز نتھینیل صاحب، ان سے ہم پوچھیں گے اور وہ ہمیں بتائیں گے کلام کی سچائیوں کے بارے میں اور اس کویسچن کے بارے میں۔ تو پوچھتے ہیں، جی بھائی آپ کیا بتائیں گے ہمیں؟ مسیح خداوند میں آپ سب کو سلام۔ سیمول پال، بہت بہت شکریہ، اور بہت اچھا کویسچن آپ نے رائز کیا، کیونکہ یہ ایسا کویسچن ہے کہ جو ہر دوسرے دن ہم سے پوچھا جاتا ہے۔ تو میری یہ کوشش ہوگی کہ میں اس ویڈیو کے ذریعے اس کویسچن کا آنسر دے سکوں، اور میں نے تقریباً اس کے 3 سب ٹاپکس بنائے ہیں جو کہ میں ہمیشہ سب ٹاپکس بناتا ہوں۔ ان سب ٹاپکس کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ تاکہ آپ کو بات زیادہ بہتر طور پر اور آسانی سے سمجھ آ سکے، اور تاکہ آپ زیادہ بہتر طور پر جان سکیں کہ بائبل بدلی نہیں، کیونکہ یہ ایک بے بنیاد سا کویسچن ہے۔ تو جو آج کے سب ٹاپکس ہیں وہ کچھ یوں ہوں گے: پہلا لاجیکل، دوسرا ہسٹوریکل، اور تیسرا ببلیکل۔ لاجیکل جو پہلا سب ٹاپک ہے وہ کچھ یوں ہے کہ جو کویسچن کرتا ہے وہ اکثر یہ کہتا ہے جی کہ آپ کی بائبل بدل گئی، اور ساتھ ہی اس بات کا بھی تذکرہ کرتا ہے کہ 4 آسمانی کتابیں ہیں۔ ویورز، ہمارا جو مسیح ایمان ہے اس کے مطابق صرف اور صرف ایک ہی آسمانی کتاب ہے جو کہ بائبل مقدس ہے، اور جو کویسچن کرتا ہے وہ یہی 4 کا لفظ استعمال کرتا ہے، 4 کتابیں، جبکہ توریت اور جو زبور کی کتاب جس کو وہ کہتے ہیں جی علیحدہ علیحدہ نازل ہوئی، یہ بائبل ہی کا حصہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جو کویسچن کرنے والا ہے وہ کچھ بھی نہیں جانتا، صرف سینہ بسینہ ایک کویسچن جو ہے وہ رائز کر دیا گیا ہے اور اس نے ویسے ہی ڈیلیور کر دیا ہے، صرف اپنا یہ اس کے ایمان کا حصہ ہے، جبکہ یہ مسیح ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے پہلی بات جو ہمیں سمجھ آتی ہے، یہ جو کویسچن کرنے والا ہے اس کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، اور اس نے صرف سینہ بسینہ سنا ہوا ہے اور کویسچن کر دیا۔ دوسرا کویسچن جو اس کا لاجیکلی کا میں نے بنایا ہے وہ ہے کمپیریزن۔ ویورز، جب بھی کمپیریزن کیا جاتا ہے تو کمپیریزن میں ہمارے پاس 2 چیزوں کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اب یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ بائبل بدل گئی۔ اب جتنی مدت ہو گئی ہے، مطلب مور دین 1000 ایئرس یہ کویسچن چلتا آ رہا ہے، بلکہ مور دین 1000 ایئر میں نے آپ کو اسی لیے کہا ہے کہ شاید 1400 سال سے یہ کویسچن چلا آ رہا ہے۔ کسی کے پاس اوریجنل بائبل نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ بھئی میرے پاس یہ اوریجنل پرنٹ ہے اور اس کے مطابق آپ کی بائبل بدل گئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب بھی آپ کمپیریزن کریں گے تو کمپیریزن میں آپ کے پاس 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ صرف سٹیٹمنٹ دے دینا کہ بائبل بدل گئی ہے، یہ کوئی لاجیکل کویسچن نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بائبل نہیں بدلی، کیونکہ اس کا کمپیریزن کس کے ساتھ کیا جا رہا ہے یہ ہمارے پاس کوئی پروف نہیں۔ تیسرا، اگر سیمی آپ دیکھیں، جو انگریز قوم ہے وہ ہر ایک بات میں بہت زیادہ ریسرچ کرتی ہے۔ ان کی ریسرچ کی بنیاد پہ آپ دیکھتے ہیں میڈیسن کے اوپر انہوں نے کام کیا ہے۔ میڈیسن ہمارے پاس بہت اچھی میڈیسن آ چکی ہے، میڈیکل کے آپریشن کے ریفرنس سے، پلس اگر آپ زراعت کے ریفرنس سے دیکھیں تو بہت اچھے آلات آ چکے ہیں۔ اسی طرح ہر ایک چیز میں وہ بہت زیادہ ریسرچ کرتے ہیں۔ تو کیا وہ اس بات پہ ریسرچ نہیں کریں گے جو ان کی آخری زندگی ہے؟ کیا وہ دوزخ میں گزارنے کی کوشش کریں گے؟ تو وہ ہر ایک چیز میں ریسرچ کرتے ہیں، جس کی مدد سے وہ جب دیکھتے ہیں کہ بائبل نہیں بدلی تو ہمیں وہاں پہ بہت سی ویب سائٹ ملتی ہیں جس میں پروف ملتا ہے کہ بائبل نہیں بدلی۔ جو تیسرا میں لاجیکل کہوں گا وہ، اگر آپ کے پاس کچھ پیسے جیب میں پڑے ہوئے ہیں تو مجھے دیں گے۔ یہ ویورز یہ ابھی ذہن میں رکھیں کہ ابھی میں صرف لاجیکل آنسر دے رہا ہوں۔ اب میں یہ سیمی نے مجھے 50 کا ایک نوٹ دیا ہے، اس پہ میں اپنے دستخط کرنے جا رہا ہوں۔ یہ میں نے اس پہ اپنے دستخط کر دیے۔ سیمی، آپ کو پتہ ہے کہ تمام دنیا کے جو 50 کے نوٹ ہیں وہ بدل گئے؟ یہ تو صرف ایک نوٹ بدلا ہے۔ میرے خیال سے
اسی آنسر میں آپ کا جواب مل چکا ہے کہ اگر بائبل بدلی ہے تو صرف ایک بائبل بدلی، باقی جتنی کے جتنے پڑھے ہوئے وہ نسخے ہمارے پاس موجود ہیں. تو اس کا مطلب ہے اس بات میں بھی کوئی صداقت نہیں ہے کہ بائبل بدل گئی. اور جو آخری لاجیکل، اس کے اور بھی بہت زیادہ آنسر ہو سکتے ہیں لیکن میں صرف لینتھ نہ بڑھ جائے اس چیز کو دیکھتے ہوئے اس کو شارٹ رکھ رہا ہوں. جو آخری لاجیکل آنسر ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ ایسے خدا کو مانیں گے جو اتنا کمزور ہو، جو کہ میری حفاظت نہ کر سکے، اپنے کلام کی حفاظت نہ کر سکے؟ تو کیا ایسے خدا کو آپ مانیں گے؟ کبھی بھی نہیں مانیں گے. کبھی بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ یہ ہے کہ کلام کی حفاظت کرنا یہ اس کا ذمہ ہے. جب آپ پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب اور اس کی 25ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ میں صرف اینڈ کا پورشن پڑھنے جا رہا ہوں، خدا کی کمزوری آدمیوں کے زور سے زیادہ زوراور ہے. اس کا مطلب ہے آدمی جتنا مرضی بھی زور لگا لے وہ خدا کے تک نہیں رسائی کر سکتا، نہیں پہنچ سکتا. اس کا مطلب ہے کہ خدا نے جو اپنا کلام دیا ہے نہ صرف اس کی حفاظت کرتا ہے بلکہ آخری لمحے تک کرتا ہے. ویورز، یہ تو سارے لاجیکل آنسر تھے. اب ہم ذرا ہسٹوریکل آنسر اس کے دیکھ لیتے ہیں. سمی اپنے پیسوں کو دیکھ. جو ہسٹوریکل ہے ویورز، جب بائبل کو سٹارٹ میں لکھا گیا تو یہ پپائرس کے اوپر لکھا گیا. سیمی پپائرس جو ہے وہ جو دریا اور سمندر کے گرد جو گھاس پھوس ہوتی ہے اس گھاس پھوس کا پیج بنایا جاتا ہے، اس کو پپائرس کہتے ہیں. جو اس کی جو لائف ہے وہ تقریباً 200 سال سے لے کر 500 سال تک ہے. اور یہ ہمارے پاس جو موجودہ دور ہے اس میں 140 نسخے ابھی بھی موجود ہیں پپائرس میں. اور یہ میں اپنے لنک میں دے دوں گا، وہ جو بھی دیکھنا چاہے وہاں پہ لنک دیکھ سکتا ہے. اس کے علاوہ پھر جب خداوند یسوع مسیح کا دور سے تھوڑا سا پہلے اور اس کے بعد یہ جتنے پپائرس پہ جو نسخے تھے یہ سارے کے سارے تومار پہ لکھے گئے. یہ چمڑے کا پیج بنایا ہوا تھا انہوں نے، گو کہ پیج کا لفظ ٹھیک نہیں لیکن چمڑے کے اوپر یہ لکھے جاتے تھے. اور اس کی جو لائف تھی یہ تقریباً 5000 سال اس کی لائف ہے. اور جو ہمارے پاس ان کے نسخے پڑے ہوئے ہیں اس کی بھی سائڈ میں نے بتا دیا آپ کو. یہ جو گریکس میں ہے وہ 5800 پڑے ہوئے ہیں، لیٹن میں تقریباً 10,000 ہے، اور مختلف جو لینگویجز ہیں وہ 9300 نسخے ہمارے پاس ابھی بھی موجود ہے. اس کا مطلب ہے کہ بائبل جو ہے وہ نہیں بدلی. اگر ہم ہسٹوریکلی بھی دیکھ لیں تو ہمارے پاس یہ چیز نظر آتی ہے کہ بائبل نہیں بدلی. اوریجنل حالت میں ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے، اوریجنل حالت میں پڑی ہوئی ہے. جو ٹیکسٹ ہے وہ اوریجنل حالت میں پڑا ہوا ہے. اور جس طرح میں نے بتایا نا کہ یہ میں صرف ایک سائٹ کو کوٹ کروں گا. اگر آپ مزید بھی گوگل کے جا کے سرچ کریں تو آپ کو بہت سی سائٹیں مل سکتی ہیں جس میں اس بات کا ذکر ہے. ویورز، اب ذرا اس کا آخری سب ٹاپکس کو دیکھ لیتے ہیں، ببلیکلی آنسر. اب ہم بائبل ہی کے اندر سے اس کو دیکھیں گے کہ بھئی یہاں پہ کون کون سے اس کے آنسر پڑے ہوئے ہیں. تو میرے ساتھ اگر آپ نکالیں متی کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 35ویں آیت، وہاں پہ کچھ یوں لکھا ہے: آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. اور اسی قسم کی بات لوکا 21ویں باب میں اور اس کی 33rd ورس میں بھی کہتا ہے. اب ویورز، اس بات کو ذرا آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ کہتا ہے آسمان اور زمین ٹل جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ اس کی حفاظت کتنی زبردست ہے کہ زمین اور آسمان ٹل گئے ہیں لیکن اس کا کلام جو ہے وہ سیمی بالکل نہیں ٹلے. ٹھیک ہے، تو یہ بائبل کے اندر سے ہی آنسر ہمیں ملتا ہے کہ مطلب خدا جو ہے وہ اپنے کلام کی اس قدر حفاظت کر رہا ہے کہ آسمان زمین ٹل جائیں گے لیکن بائبل جو ہے وہ نہیں ٹلے گی. اور زبور وہاں پہ بھی بڑی خوبصورت بات کہتا ہے. 119 یہ زبور ہے، اور 89 جو اس کی ورس ہے وہاں پہ کچھ یوں لکھا ہے: آئے خداوند تیرا کلام آسمان پر ابد تک قائم رہے گا. یہ اس کا کلام جو ہے ابد تک قائم رہنے والا کلام ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ نہیں بدلی اور نہ بدلی جا سکتی ہے. اور تموتیس جو ہے وہ بھی بڑا خوبصورتی سے اس بات کا ذکر کرتا ہے. یہ دوسرا تموتیس اس کا 3 باب اور 16ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے لکھا ہے. اب جب خدا کے الہام سے لکھا ہوا ایک صحیفہ ہے تو کیا وہ بدلا جا سکتا ہے؟ کبھی نہیں. ویورز، میں اس کو یوں ہی کہوں گا کہ بائبل جو ہے وہ بدلی نہیں بلکہ بدل دیتی ہے. انسانی زندگی بدل دیتی ہے، انسانی زندگی بدل دیتی ہے. اور جو نجات ہے وہ صرف اور صرف ایک شخص جس کا نام مسیح خداوند ہے اس کے نام سے ہے. اس کے علاوہ نجات نہیں. اگر آپ میرے ساتھ نکالیں
अमाल उसका चौथा बाप और उसकी 12वीं आयत, तो वहाँ पे कुछ यूँ लिखा है, और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से निजात पा सके। व्यूअर्स, अगर आप भी ये चाहते हैं कि आप मसीह खुदाउन पर ईमान लाए और निजात पाए, तो आपको मसीह खुदाउन का अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना होगा। क्योंकि अगर आप कबूल नहीं करते और आप उसी क्वेश्चन पे स्टक हो जाते हैं कि बाइबल बदल गई, तो व्यूअर्स, जैसे कि हमने वर्स में देखा अमाल उसके चौथे बाप की 12वीं आयत में कि सिर्फ एक ही नाम हमें बख्शा गया। तो मेरा ख्याल से ये बहुत अच्छा मौका है। आप मेरे पीछे बोल सकते हैं, सैमी आप भी बोल सकते हैं, शुक्रगुजार हैं आसमानी बाप, शुक्रगुजार है आसमानी बाप, तेरे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के, तेरे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के। यीशु, यीशु, मैं तुझे अपना खुदावन मानता हूँ, मैं तुझे अपना खुदावन मानता हूँ, तूने मेरी खातिर जान दी, तूने मेरी खातिर अपनी जान दी, मुर्दों में से जी उठा, मुर्दों में से जी उठा, अपने लहू से अपने लहू से मुझे नया इंसान बना। मुझे नया इंसान। बाप, अपना पाक रूह मुझ में कसरत से भर दे, अपना पाक रूह मुझ में कसरत से भर ताकि दे, रोज़ बरोज़ ताकि रोज़ बरोज़ तुझ में बढ़ता जाए, तुझ में बढ़ता जाऊँ, मसीह खुदावन के नाम में, मसीह खुदावन के नाम में, आमीन। व्यूअर्स, जैसा कि मैंने बताया ना कि सिर्फ एक नाम है जो कि खुदावन यीशु मसीह है, और जैसे हमने सैमी ने क्वेश्चन राइज़ किया था बाइबल बदल गई, तो इसको आखिरी वर्स में भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इब्रानियों उसका 13वां बाप और उसकी 8वीं आयत, वहाँ पे कुछ यूँ लिखा है, यीशु मसीह कल और आज बल्कि अबद तक यकसा है। तो मेरे ख्याल से सैमी आपको इसका आंसर मिल गया। तो आप व्यूअर से क्या कहना चाहेंगे? व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपने जो बातें सुनी वो आपके माइंड को, आपकी रूहानी ग्रोथ को बढ़ाएगी और आपको बरकत मिली होगी। उम्मीद है कि आप इस चैनल को लाइक करेंगे और अपने ईमान में बढ़ते जाएंगे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। आमीन।